جیسا کہ وقفے سے پہلے مشاہد حسین سید صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے، پاکستان عالمی امن کا پاسبان بن کر ابھرا ہے پوری دنیا میں، اور پوری دنیا ویل ڈن پاکستان کہہ رہی ہے، اس پر انڈین گورنمنٹ اور خاص طور پہ جو ان کی حکمران جماعت کے جو سپورٹرز ہیں انڈین میڈیا میں، وہ بڑے پریشان ہیں۔ تو ذرا دیکھیے کچھ جھلکیاں کہ انڈین میڈیا کیسے بہیو کر رہا ہے۔ پاکستان کا جو رول رہا اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے پوری ہمارے خطے کو اور پورے دنیا کو جنگ کے دہانے سے واپس لائے۔ سیز فائر کا شریہ مل رہا ہے پاکستان کو، یہ بھارت کے لیے اور پردھان منتری مودی کے لیے بہت ہی امبارسنگ بات ہے۔ President Trump بولتا ہے thank you Pakistan. Pakistan has emerged as a key mediator in the Iran crisis with back-channel diplomacy helping avert a major US strike. یہ 5 کردار آپ دیکھ رہے ہیں سیز فائر کے، یہ 5 وہ کردار ہیں، سبھی کی نظر اب پاکستان کی اور۔ There is going to be a discussion in Islamabad. That's the announcement that has come in. Iran Supreme Security Council has said it submitted a 10-point proposal to the USA via Pakistan. اچھا، اب اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بڑا مشکل ہے جی کہ اسلام آباد میں جو ایران کے جو 10 پوائنٹس ہیں اس پر ٹرمپ صاحب راضی ہو جائیں تو ہم سب مشاہد صاحب درمیانی راستہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں جی، پہلے تو اب ٹرمپ نے خود کیا کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ جی یہ جو ٹویٹ میں نے دیکھی ہے اس نے کہ دوز 10 points are a workable basis، ہاں ایک بنیاد ہے ملک، اور اس کا بیشتر پوائنٹس تو جو تفریق کے تھے وہ سیٹل ہو چکے ہیں، پوائنٹس آف کنٹینشن have already been settled۔ اصل میں ان کو تکلیف یہ ہے کہ انہوں نے 10-15 سال سے سارا وقت پاکستان کو ڈیمونائز کیا۔ ان کا جو بالی ووڈ ہے وہ ان آفیشیل منسٹری آف پروپیگنڈا ہے، جو جنگ ہارتے ہیں بیٹل فیلڈ میں وہ جیتتے ہیں بالی ووڈ میں، اور وہ ابھی بھی دھرندر پارٹ 2 شاید آ گیا ہے اور اس میں وہ سارا آیا، خود را کا رول جو ہے وہ اتنا اجاگر کرتے ہیں، ان کو یہ تکلیف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کمپرومائز کی بنیاد کیا ہے، ایک دونوں نے ایگری کیا کہ پاکستان ہمارا ہوسٹ ہے، پاکستان ایک پل کا کردار ہے، ہمارے پر اعتماد۔ دوسرا جو ایٹم بم کا ایشو ہے، ایران کہتا ہے ہم بم نہیں بنا رہے، ٹرمپ بھی کہتا ہے کہ بم نہ بنائیں، وہ بھی کامن پوائنٹ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے یہ جنگ ہار چکا ہے، وہ ایگزٹ چاہ رہا تھا خود، 40واں اس کا ہو گیا، 40 دن آپ نے کہا نا، اس کا بھی 40واں ہو گیا آج اور وہ 40 دن میں کچھ نہیں کر سکا، تو ایران جو کھڑا ہو گیا تو اس نے ایک میسج دے دیا کلیئرلی کہ یہ مائٹ از رائٹ کی فلسفی غلط ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس کی امپیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے؟ وہ تو الیکشن میں جب وہ الیکشن ہارے گا نومبر میں، ہاں اس سے پہلے ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، ایک ان کی 25th امینڈمنٹ ہے 25ویں، جس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مینٹلی انکیپیسیٹیٹ ہو جائیں، جو ٹکر کارلسن اور دوسرے لوگ کہنا شروع ہو گیا، جو ایسٹر کا ٹویٹ تھا جس میں اس نے جو بڑی بدزبان غلط استعمال کی، تو اس میں لوگوں کا ری ایکشن ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کو ڈیٹا ہو جائے فرام جے ڈی وینس۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پاورفل پرائم منسٹر تھی برطانیہ کی مارگریٹ تھیچر، اس کے خلاف 11 سال کے بعد کو ڈیٹا ان کے اندر سے ہوا تھا، مائیکل ہیزلٹائن اور ادھر سے وہ کیا تھا۔ تو یہ سیاست میں بڑی بہرحم چیز ہے، اگر آپ جنگ ہار جائیں تو پھر آپ کے ساتھی بھی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، they want to be with the winner۔ یہ کوئی چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر امریکہ کے پریزیڈنٹ کے خلاف ایک میجارٹی ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بالکل ہی انہونی تھی کہ نیٹو ان کی بات نہیں مار رہا۔ اسپین کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ جس قانون نے مجھے پروٹیکشن دی ہوئی ہے اس کو وائلیٹ اگر آپ کریں گے تو میں آپ کے ساتھ کیسے دوں گا۔ یورپین یونین کا اپنا سٹانس ہے، بین الاقوامی سطح پہ ایک آپ کی ریپوٹیشن بھی کاؤنٹ کرتی ہے، پھر آپ اس وار کے اندر گھسے اور آپ وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے، تو دیٹ مینس کہ آپ کی ایک، لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹرمپ کے خلاف کوئی کو ڈیٹا ہو جاتا ہے، وہاں پہ جے ڈی وینس صاحب جو ہیں وہ کچھ ریپبلکن سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ مل کے ٹرمپ صاحب کو نکال دیتے ہیں، بیشک یہ نومبر میں ہو، تو یہ جو پیس پروسیس ہے یہ فوری طور پہ تو کنکلوڈ نہیں ہوگا، یہ پیس پروسیس تو چلتا رہے گا، تو اس پہ اثر نہیں پڑے گا جنرل صاحب؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم اف فار بٹس میں بات کر رہے ہیں نا، آئی ڈونٹ تھنک سو امریکہ کا جو اپنا سسٹم ہے نا، آلدو پریزیڈنشیل سسٹم ہے، وہ بڑا ساؤنڈ ہے، ورنہ اتنے بلنڈر یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کوئی صدر یا وزیر اعظم کرتا تو ابھی تک وہ فارغ ہو جاتا۔ تو وہاں آپ دیکھیں کہ نہ وہ اپنی عدالتوں کی سن رہے،
نہ وہ انٹرنیشنل لا کی بات کر رہا ہے، نہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو، وہ UN کو بھی ککیں لگا رہا ہے، تو ایون دین ہی سروائیونگ. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح ہوگا. لیکن مڈ ٹرم الیکشن میں اگر وہ سیٹیں ہار جائے گا تو پھر وہ سٹنگ ڈک ٹائپ آف اے پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. میرے خیال ہے کو کا میں نہیں سوچ سکتا. مشاہد صاحب اب بتائیں کہ پرماننٹ سلوشن کیا ہے؟ یہ جو ایک ٹیمپرری سیز فائر ہے، عارضی جنگ بندی ہے، اس کو ہم نے ایک مستقل امن کے فارمولے میں تبدیل کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے؟ پہلی بات بھی ویری کلیئر، اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے نا وہ کانسیکوینس ہے جنگ کا، کاز نہیں ہے. کاز نہیں ہے. کاز تو جنگ کا جڑ جو ہے وہ بلا جواز جارحیت ہے جو غیر قانونی ہے، اسرائیل کی. ہاں اسرائیل. تو یہ جو ہے نا اسٹریٹ آف ہارمز تو بعد میں آیا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل غزہ سے اپنی فوج نکالے. دیکھیں نا ایک کمپریہنسو پیس کی بات کریں، اس میں غزہ اور لبنان بھی آتا ہے. ہاں. لبنان 10th پوائنٹ ہے ایران کے 10 پوائنٹ پلان میں، اور وہ آپ کے پرائم منسٹر نے بھی آج ٹویٹ کیا ہے، اور ٹرمپ نے وہ خود کہا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ 10 نکاتی جو ہے وہ بنیاد ہے. سو جو بیسک بات ہے کہ دیٹ ہیز ٹو بی اسٹریٹ آف ہارمز تو لوکلی علاقے کے لوگ بھی سیٹل کر سکتے ہیں. ٹرمپ نے خود بھی یہ کہا تھا جارحیت کا خاتمہ، سینکشنز کا خاتمہ. ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو سینکشن لگے ہوئے ہیں بلا جواز، جو ہم بھی سینکشن ایک زمانے میں اگر مشاہد صاحب اگر ایران پر جو سینکشنز ہیں وہ ختم ہوتی ہیں تو کیا پائپ لائن اس کے بعد ہماری جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ریوائیو ہو جائے گا؟ بالکل ریوائیو ہونا چاہیے. وہ تو تیار ہے، آپ کے بارڈر تک بن گئی ہے نا، تو 40% آپ کو ریلیف مل جائے گا پرائس میں امیڈیٹلی. اچھا، پاکستان نے اس منصوبے کو امپلیمنٹ نہیں کیا، اس پر ایران کی گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے سال پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ میں جا رہی تھی. آیت اللہ علی خامنئی صاحب نے روکا ان کو کہ آپ پاکستان کے خلاف بات چیت سے مسئلہ حل کریں. آیت اللہ سید علی خامنئی صاحب اور ان کی فیملی اور ان کے بیٹے بھی مجتبی خامنئی صاحب نے جو پہلا ٹویٹ دیا سپریم لیڈر کی حیثیت میں، اس میں پاکستان کا ذکر کیا اور افغانستان کا بھی ذکر کیا کہ ہمارے برادر مسلم ہمسائے ہیں. تو سید علی خامنئی صاحب کا فیوریٹ ملک پاکستان، اور بلکہ میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کی جنرل ضیاء سے بھی بڑی دوستی تھی، کیونکہ جنرل ضیاء نے ان کو دعوت دی تھی 86 میں آنے کی، فیبری 86 میں، اس وقت جب آپ امریکہ کے ساتھ افغان جہاد میں شامل تھے، اور اس وقت جب عرب ممالک نے حملہ کیا اور تھا. علی خامنئی صاحب نے اپنی جلاوطنی کا زمانہ جو ہے اس میں سے کچھ عرصہ پاکستان میں بھی گزارا تھا. He loved Pakistan. اینڈ یہ ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ میں ان کا کی رول تھا. یہ جو پاکستان ایران پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ ہے، یہ جانتے ہیں جنرل صاحب کہ ہی واز دا مین ڈرائیور آف پاکستان.